وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، پچھلے دنوں ملک میں ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہوا کہ شاملی کے دیانند نگر کے رہائشی آیوش ملک کے مسلمان ہونے کی خبر نے پورے ملک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ہوا یہ کہ کسی نے اس کا ویڈیو بنا کر عام کر دیا اور یہ کہا کہ یہ لڑکا مسلمان ہو گیا ہے اور ہم اسے مسلمان رہنے نہیں دیں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس ویڈیو کا عام ہونا تھا کہ نیشنل میڈیا میں آگ سی لگ گئی۔ بڑے بڑے چینل اس کے بارے میں خبر دینے لگے۔ چینلوں پر بحثوں کا بازار بھی گرم رہا۔ جس نامہ نگار کو دیکھیے وہی اس نو مسلم کا انٹرویو لینے کے لیے بے چین نظر آیا۔ اس پر دباؤ ڈالا گیا، ہر طرح کوشش کی گئی کہ اسے اس کے پرانے مذہب میں داخل کر دیا جائے۔ سامعین، یہ خبر کم و بیش ایک ماہ سے گرم ہے۔ میں نے ذرائع ابلاغ کے توسط سے اس پوری داستان کو سمجھنے کی کوشش کی، مختلف انٹرویوز سنے۔ اس مضمون میں انہی کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سو عرض ہے کہ آیوش ملک دیوراج ملک کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور عمر میں سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے والد دیوراج ملک میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں۔ کروڑوں کی جائیداد اس کے والد کے پاس ہے۔ آیوش نے اپنا نام بدل کر اب محمد علی رکھ لیا ہے اور اسی نام سے اپنا تعارف پسند کراتا ہے۔ اس کا یہ نام امریکہ کے نامور نو مسلم باکسر محمد علی اور باب العلم داماد رسول سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مستفاد ہے۔ سرکاری دستاویزات میں فی الحال آیوش ملک ہی ہے، مگر کوشاں ہے کہ یہی نام ہر جگہ مندرج ہو جائے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ اس کی وضع قطع کچھ ایسی ہے کہ دیکھنے میں نو مسلم معلوم نہیں ہوتا، بلکہ قدیم الاسلام گھرانے کا کوئی فرد لگتا ہے۔ اس سے لوگوں نے بارہا پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو اس نے یہی بتایا کہ میں کافی برسوں سے اسلام اور دوسرے مذہب کا مطالعہ کر رہا تھا، متعدد علماء و مذہبی رہنماؤں کے بیانات سن رہا تھا۔ کافی تحقیق و مطالعے کے بعد مجھے لگا کہ یہی مذہب ٹھیک ہے۔ مجھے اسلام اچھا مذہب لگا اور اس نے مجھے اپیل کی تو میں اس کی جانب راغب ہوا۔ محمد علی کہتا ہے کہ وہ اسلام اسکولی زندگی میں ہی قبول کر چکا تھا، لیکن اس کا اعلان نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی 3 بہنیں تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قبول اسلام کی وجہ سے اس کی بہنوں کی شادیوں میں کوئی رکاوٹ ہو۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو اب اس اعلان میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا۔ محمد علی نے جتنے بھی انٹرویو دیے ہیں ان میں اس کی خود اعتمادی، اللہ پر یقین، حضور علیہ السلام سے سچی محبت خوب واضح دیکھی گئی۔ وہ اسلام کو لے کر بہت پرجوش، پرہوش اور استقامت پسند نظر آیا۔ اس کی عمر ابھی صرف 25 سال ہے اور گفتگو میں بلا کی ذہانت۔ ایک موقع پر اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہوں۔ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اسلام چھوڑ دو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ سامعین، محمد علی عصری تعلیم یافتہ بھی ہے، بی فارما اس نے کر رکھا ہے۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہے کہ بچپن میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، سنسکرت بھی کچھ نہ کچھ پڑھا کرتا تھا، منتر بھی یاد کرتا تھا اور اسلام کا مطالعہ بھی کرتا تھا۔ جوں جوں اسلام میرے دل میں اترتا گیا، بت پرستی آہستہ آہستہ چھوٹتی گئی۔ میں نے دھارمک تہواروں میں شرکت بند کر دی۔ گھر والے پوچھتے تو کہتا کہ میرا دل نہیں کرتا۔ مجھے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ نے کافی متاثر کیا۔ اللہ پر اس کا یقین اس درجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ اگر جائیداد سے مجھے بے دخل کر دیا جائے تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھ تک ضرور آئے گا اور جو قسمت میں نہیں ہوگا میری 1000 خواہشات کے باوجود بھی مجھے نہیں مل سکے گا۔ جب تک میرا جسم کام کرے گا میں اسی کے ذریعے کما لوں گا، ورنہ دماغ سے کام لوں گا۔ رزاق صرف اللہ ہے۔ سامعین، ایک ٹی وی اینکر نے اسے خبر دی کہ تمہارے والد قبول اسلام کے واقعے سے بے حد پریشان ہیں
وہ بہت رو رہے ہیں، تمہاری والدہ بھی سخت اذیت میں ہیں، ان کی زندگی خطرے میں ہے، کیا آپ اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں محمد علی کہتا ہے کہ یہ جذباتی سوال ہے، جہاں میری قسمت مجھے لے جانا نہیں چاہتی، آپ اس کے بارے میں پوچھتے کیوں ہیں؟ والدین کی زندگی کو کوئی مسئلہ نہیں، سماج کی وجہ سے ان پر دباؤ ہے، ورنہ اس سے پہلے معاملہ پرسکون تھا۔ سامعین، محمد علی کے والد کا الزام ہے کہ اس نے اسلام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ چاندنی قریشی کے دباؤ میں قبول کیا ہے۔ یہ معاملہ خالص لو جہاد کا ہے۔ چاندنی قریشی نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کی اور زبردستی اس سے اسلام قبول کروایا۔ میڈیا کے مطابق محمد علی کے دونوں کندھے متاثر تھے، جن کا انہوں نے ممبئی میں آپریشن کرایا تھا۔ اسی سلسلے میں فزیو تھراپی کے لیے وہ ایک سینٹر کیا۔ وہیں چاندنی قریشی ملازمت کرتی تھی۔ ملاقات ہوئی اور موبائل نمبرات کے تبادلے ہوئے۔ فون پر کافی باتیں ہوتی رہیں۔ چاندنی قریشی اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دہلی کے قریب کسی مسجد میں جا کر دونوں نے شادی کر لی۔ یہ قصہ 2019 کا ہے۔ محمد علی ان الزامات کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی ابھی 4 سال پہلے ہوئی۔ قبول اسلام کا قصہ 18 سال پہلے کا ہے۔ بقول محمد علی، مذہب کی طرف آدمی زبردستی نہیں جاتا، مذہب اسے خود ہی اپنی جانب کھینچتا ہے۔ مجھے اسلام نے اپنی طرف کھینچا اور میں اس کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ سامعین، 7 جون 2026 کی اشاعت میں ETV اردو نے لکھا ہے، یہ معاملہ صدر کوتوالی علاقے کا بتایا جا رہا ہے، جہاں ایک میڈیکل اسٹور کے مالک اور محلہ دیانند نگر کے رہائشی دیوراج ملک نے سنیچر کی شام پولیس میں شکایت درج کرائی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 4 سال قبل ان کے بیٹے آیوش ملک کو چاندنی قریشی، اس کی بہن راحت قریشی، سمائلہ قریشی، رابعہ قریشی، بھائی اسامہ قریشی، مولانا منور اور آزاد چوک کے 2 دیگر علماء دین نے مبینہ طور پر محبت کے جال میں پھنسا کر اور دباؤ ڈال کر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ دیوراج ملک کا دعویٰ ہے کہ اس کے لیے تقریباً 4 سال قبل ایک جعلی نکاح نامہ تیار کیا گیا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے سے ناجائز مطالبات کیے گئے اور اسے ذہنی طور پر ہراساں کیا گیا۔ سامعین، محمد علی کے والد کی شکایت پر چاندنی قریشی اور اس کے والد اسلام قریشی کو حراست میں لے لیا گیا۔ ٹی وی خبروں کے مطابق اسلام قریشی نے الزام لگایا ہے کہ حراست میں اس کے ساتھ تشدد ہوا، جس کی وجہ سے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا۔ افسران اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سامعین، میڈیا میں اس سلسلے میں کافی باتیں زیر گردش ہیں۔ یہاں صرف ایک ویب سائٹ کی خبر پیش کی جا رہی ہے۔ ETV نامی ویب سائٹ پر 8 جون 2026 کی اشاعت میں لکھا ہے، محمد علی نے بتایا کہ ان پر ہندو مذہب میں واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تاہم اب وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ کسی بھی حالت میں ہندو مذہب میں واپس نہیں جائیں گے۔ محمد علی نے اپنے باپ ہندو تنظیموں کی طرف سے کیے گئے دعووں اور الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اپنے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی اسلام کی طرف مائل تھا اور سال 2012 تک میرا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ بعد ازاں تقریباً 4 سال پہلے میں نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اسی دوران میں نے چاندنی قریشی سے شادی کر لی تھی۔ محمد علی نے مزید بتایا کہ میں نے موجودہ ماحول کی وجہ سے قبول اسلام کے لیے اپنے فیصلے کو نجی رکھا، لیکن میں پہلے ہی اپنے والدین کو اپنے اس فیصلے اور چاندنی سے شادی کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اور میری بیوی دونوں بالغ ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہمیں وہ کرنے کا قانونی طور پر پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 12 سال پہلے ہی اسلام قبول کرنے کا من بنا لیا تھا، تاہم اس کا انکشاف اپنے گھر والوں کے سامنے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب جب میری تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو چاندنی سے اپنی شادی اور اسلام قبول کرنے کی جانکاری دی۔ آیوش ملک نے اپنا نام بدل کر محمد علی رکھ لیا ہے اور اپنی دستاویزات میں بھی یہی نام درج کروانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سامعین، محمد علی کے والد دیوراج ملک کہتے ہیں
کہ جب اس نے داڑھی بڑھائی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ داڑھی کیوں بڑھا رہا ہے۔ میں نے اس سے درست کروانے کو کہا، وہ مجھ سے بات بہت کم کرتا ہے۔ اس نے ہاں کہا نہ کہا۔ اس نے داڑھی بھی ٹھیک نہیں کروائی۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آیوش نے میری بات نہیں مانی، حالانکہ وہ میرا اس قدر اطاعت گزار تھا کہ اگر اس سے کہتا کہ مجھے اپنی انگلی کاٹ کر دے دو تو وہ 1 سیکنڈ میں اپنی انگلی کاٹ کر دے دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ خبر لگی کہ وہ کسی لڑکی کے رابطے میں ہے۔ میں نے اسے بلایا اور شادی کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی امی کو بتا دوں گا۔ پھر اس نے اپنی ماں سے بات کی اور موبائل میں فوٹو دکھا کر کہا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے۔ تصویر بے نقاب تھی۔ ماں نے حامی بھر لی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا نقاب پوش فوٹو دکھایا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کی ماں نے چھوٹتے ہی کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، تیرے والد اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر اس سے شادی کرنی ہے تو اسے ہندو بنا کر لیا۔ مگر افسوس کہ ہماری ایک نہیں چلی، جبکہ وہ ایسا لڑکا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی۔ وہ الگ ہی مزاج کا نیک طبیعت لڑکا تھا۔ اس کی ذہنی تطہیر کی گئی ہے۔ اس کے دماغ کو کافی اچھے سے دھویا اور مانجھا گیا ہے، ورنہ وہ میری بات کاٹنے والا نہیں تھا۔ سامعین، محمد علی کا مسلمان ہونا اس کے گھر والوں کو پسند نہیں آیا۔ پنڈتوں اور خواب پنچایتوں نے دھمکی دے ڈالی کہ ہندو مسلم اتحاد کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ محمد علی پھر سے آیوش ملک ہو جائے اور اپنے سابق دھرم میں داخل ہو، ورنہ اس کے خلاف بڑی بیٹھک ہوگی اور کوئی بڑا فیصلہ ضرور لیا جائے گا۔ سامعین، آیوش ملک عرف محمد علی ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں نے 2008 میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی سال میں نے قل هو اللہ احد یاد کر لی تھی۔ کچھ اور صورتیں اور آیتیں بھی یاد ہو گئی تھیں۔ لیپ ٹاپ کے ذریعے دینی بیانات سنتا، وہ میرے دل میں اترتے چلے آتے تھے۔ میرے گھر راج مستری آتے، میں ان کو اپنی کوئی جسمانی یا ذہنی پریشانی بتاتا تو وہ کہتے کہ فلاں آیت پڑھ لو، تکلیف دور ہو جائے گی۔ میں وہی کرتا اور میری زحمت دور ہو جاتی۔ میں نے کائنات پر غور کیا۔ میں نے سوچا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اسلام میں اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے اللہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ نماز بھی ابتدا میں ہی شروع کر دی تھی۔ گھر کی چھت پر چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ کبھی مسجد میں چلا جاتا تھا۔ جمعہ کی نماز واجب ہے۔ جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دے اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 40 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا۔ اس کے لیے دکان 2-2 3-3 گھنٹے بند رکھنی پڑتی تھی۔ بعض مرتبہ کسی نے مسجد جاتے ہوئے میرا فوٹو کھینچ لیا اور میرے گھر والوں کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا لڑکا کیا کر رہا ہے۔ والدین نے بچپن کی ادا سمجھ کر نظر انداز کیا۔ نماز کے طریقے یوٹیوب کی مدد سے آئے۔ نمازیوں کو دیکھ دیکھ کر بھی اپنی نماز ٹھیک کی۔ داڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتائی ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھنا سنت کہا گیا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے سے اپنا چہرہ ملانا چاہتے ہیں۔ مجھے اللہ سے پیار ہے۔ اسلام میں داخل ہونا اپنے دل کی آواز پر تھا۔ اس میں کسی کی تحریک اور ذہنی تطہیر کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریروں نے بھی مجھے اسلام کی طرف مائل کیا۔ اسلام عمل کا مذہب ہے، آدھار کارڈ کا مذہب نہیں۔ مجھے اس چیز نے بھی متاثر کیا، لیکن کیا کہوں، مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ میرے گھر والوں پر دباؤ ہے۔ مجھ سے تعلق رکھنے والوں پر دباؤ ہے۔ کسی نے مجھے دور سے آواز بھی دے دی، مبارکبادی کے کلمات پیش کر دیے تو اسے بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس کا فون چیک ہوتا ہے۔ لوگ میرے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں اور میرے خلاف بولتے ہیں۔ رات بھی 40 افراد آ گئے تھے۔ دین میں داخل ہونے کے بعد بڑی مشکلات ہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میری جان جاتی ہے تو اسلام پر جائے گی۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میری وجہ سے اہل خانہ اور میری اہلیہ و سسرال کو پریشان کیا جا رہا ہے، جو مجھے منظور نہیں ہے۔ مجھے جائیداد سے بھی کوئی مطلب نہیں۔ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر ہی جانا ہے، آخر مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ سامعین، محمد علی نے اپنے کئی انٹرویو میں بتایا ہے کہ میرا نکاح دہلی کے قریب کسی مسجد میں ہوا۔ اولاً تو مجھ سے نکاح کو کوئی راضی نہیں تھا۔ چاندنی قریشی راضی ہوئی تو نکاح پڑھانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ جس مولوی سے کہتا
تو وہ بہانہ کر دیتے۔ کوئی عالم مسلمان ہونے کا سرکاری سرٹیفکیٹ مانگتا۔ نکاح کے مراحل بڑی مشکل سے طے ہوئے ہیں۔ نکاح پڑھانے والے نے نکاح نامہ بھی نہیں دیا اور یہ کہا کہ میں اور ہماری مسجد زد میں آ جائے گی۔ بات بھی درست ہے، کیونکہ علماء کا غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ دھوکہ دے کر علماء سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں اور بعد میں اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ محمد علی ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ بیگم کے دباؤ میں نے اسلام کو نہیں اپنایا، وہ میرے نکاح میں نہیں تھی تب بھی میں مسلمان تھا، نکاح میں آئی تب بھی میں مسلمان تھا، اگر وہ نکاح میں نہیں رہتی ہے تو بھی میں مسلمان ہی رہوں گا۔ اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، مرتے دم تک یہ نعمت کوئی چھین نہیں سکتا۔ سامعین، اس دوران ایک تصویر سوشل میڈیا میں عام ہوئی۔ تصویر میں سر کے بال بہت چھوٹے اور داڑھی چھلی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا میں چلایا گیا کہ محمد علی دوبارہ آبائی دھرم میں چلا گیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ AI کے ذریعے بنائی گئی تصویر ہے۔ تصویر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سامعین، اسلام کے تئیں محمد علی کا جوش، جذبہ، جرأت، ہمت اور عزیمت دیکھ کر اسلام کے ابتدائی ایام تازہ ہو گئے۔ ہر طرح کے ابتلا اور ناگہانی آفات کے باوجود صحابہ کرام کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ ثابت قدمی، اولو العزمی اور اللہ و رسول سے وفاداری کے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آزمائشوں سے بچائے اور ایمان و اسلام پر آخری سانس تک جمع کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔